اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 10 نومبر ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ جمعرات کے روز کے خبرنامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبرنامے میں اسپین، یورپ اور دیگر ممالک کی دن بھر کی اہم خبریں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی خبر کا تعلق اسپین سے ہے کہ نیشنل پولیس اسپین نے ایک آپریشن میں 25 افراد کو گرفتار کر لیا، جو اسپین کی نیشنلٹی کے لیے ہسپانوی زبان کے ٹیسٹ دیلے دوس کے دوران ایک وائس ڈیوائس کے ذریعے سے امتحانات دے رہے تھے۔ اس ضمن میں پولیس نے 139 امتحانی مراکز پر چھاپے مارے۔ گرفتاریاں میڈرڈ میں 13، بارسلونا میں 1، لریدا میں 2، آلیکانتے میں 2، والنسیا میں 4، مالاگا میں 1 اور تورول میں 2 ہوئیں۔ انسٹیٹیوٹو دے سربانتے کے ذریعے لیے جانے والے امتحان میں نقل کے لیے 1000 سے لے کر 3000 یورو کی رقم ادا کی جاتی ہے۔ پولیس نے اس آپریشن میں 3484 امیدواروں کو بھی چیک کیا، جن میں سے 18 امیدواروں کی دستاویزات جعلی نکلیں، جبکہ 7 افراد ایسے بھی تھے کہ جو معاوضہ وصول کر کے کسی اور کی جگہ پر امتحان دے رہے تھے۔ گرفتار افراد کا تعلق پاکستان، چین اور نائجیریا سے ہے۔ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے والے سابق ہسپانوی بادشاہ نے محکمہ انکم ٹیکس سے معاملات ٹھیک کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ محکمہ کو 6,78,393 یورو دینے پر تیار ہو گئے ہیں۔ اس ادائیگی کا تعلق شاہی خاندان کے متعدد افراد کے 2016 اور 2018 کے درمیان متعدد مبہم بینک کارڈ کے مبینہ استعمال سے ہے، جبکہ بادشاہ پہلے ہی اپنے عہدے سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ اسپین کی سیاسی جماعت پویدیموس نے بادشاہ کی جانب سے رقم کی ادائیگی کو اپنا حق استثناء خریدنے کے مترادف قرار دیا ہے۔ بادالونا میں کائے دے گیفرے اور کائے دے ترتوسا کے سنگم پر واقع ایک پرانی اور بوسیدہ اور مقبوضہ صنعتی عمارت میں آتش زدگی کا واقعہ گزشتہ رات 9 بجے رونما ہوا اور اس پرانے صنعتی عمارت کے اوپری حصے پر 100 سے زیادہ افراد مقیم تھے۔ عمارت پر 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا قبضہ تھا۔ عمارت کی 5 منزلیں ہیں۔ میڈیکل ایمرجنسی سسٹم کے مطابق مقبوضہ بلڈنگ میں غیر قانونی طور پر مقیم 5 افراد کو مختلف طبی مراکز میں منتقل کیا گیا، جبکہ مجموعی طور پر 17 زخمیوں کا علاج جاری ہے اور ایک اندازے کے مطابق 2 افراد ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ جائے وقوع پر کاتالان وزیر داخلہ مکل سامپر اور بادالونا کے میئر گارسیا ابیول بھی موجود رہے۔ 30 مکینوں کو ریسکیو کیا گیا۔ زخمیوں میں 5 شدید زخمی ہیں، جبکہ 2 کی حالت نازک ہے۔ زخمیوں کو کانروتی ہسپتال دل مار، بالد ہبرون ہسپتال میں منتقل کیا گیا۔ بعض لوگوں کو فائر فائٹرز نے سیڑھی کے ذریعے نکالا، جبکہ کچھ لوگوں نے جان بچانے کے لیے عمارت سے چھلانگیں بھی لگائی۔ آگ بجھانے کے لیے فائر بریگیڈ کی 26 گاڑیوں نے حصہ لیا۔ پولینڈ اور ہنگری نے EU کورونا ریکوری فنڈ کو ویٹو نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اب اس فنڈ سے اسپین کو 1,40,000 یورو ملیں گے۔ اس EU ریکوری فنڈ کے فیصلے کی توثیق یورپی کونسل آج یا کل کرے گی۔ ہسپانوی باشندوں نے اس سال انٹرنیٹ کی ویب سائٹ گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کرونا وائرس کی معلومات، ٹوائلٹ پیپرز اور کھانا بنانے کی ترکیبوں کے بارے میں کی، جبکہ شخصیات میں سب سے زیادہ سرچ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے بعد نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو کیا گیا۔ والنسیا کے علاقے ایلچی میں مقامی پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا جو گاڑی چرانے کے مرتکب تھے۔ ملزمان کی گرفتاریاں کنٹرول کے دوران ناکے پر ہوئی جب ملزمان گاڑی کی ملکیت کے پیپرز نہ دکھا سکے۔ بارسلونا چڑیا گھر کے حکام یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ 4 شہروں میں کرونا وائرس کس طرح پھیلا، جبکہ عمومی رائے یہ ہے کہ شہروں میں کرونا وائرس سے متاثرہ چڑیا گھر کے عملے سے رابطے کے نتیجے میں وائرس پھیلا ہوگا۔ شہروں کے ساتھ ساتھ چڑیا گھر کے عملے کے 2 افراد بھی کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ تاہم حتمی نتیجے کے لیے متاثرہ شہروں کا انسانوں کی طرز پر PCR ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا موقع ہے کہ جب اسپین میں بلی کی نسل سے تعلق رکھنے والے بڑے جانوروں میں کرونا وائرس کی موجودگی کا علم ہوا ہے۔ بارسلونا سے قبل رواں برس امریکہ میں نیو یارک کے چڑیا گھر میں 4 ٹائیگرز، 3 ببر شیر کرونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کاتالان ہیلتھ سروس
کاسالود کے ڈائریکٹر آدریہ کامیا نے خبردار کیا ہے کہ اگلے 12 یا 15 ہفتوں میں کرونا وائرس وبائی مرض کا سب سے زیادہ خطرہ لاحق ہے، اور یہ سردی کی آمد کی وجہ سے ہے، کیونکہ ابھی تک ویکسینیشن شروع نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ابھی تک بغیر کسی ویکسینیشن کے کووڈ-19 کے ساتھ موسم سرما میں نہیں گزرے۔ کام کے کانٹریکٹ میں 2021 کی پہلی سہ ماہی میں 3% کمی واقع ہوگی۔ مین پاور گروپ کی اسٹڈی میں 2021 کی پہلی سہ ماہی کے دوران کاتالونیا میں ملازمت حاصل کرنے میں 3% کمی کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ مین پاور گروپ کے CEO راؤل نے کہا ہے کہ ہمارے ملک میں ملازمتوں کے مواقعوں کو فروغ دینے کے لیے معیشت کے نظام میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہے۔ کاتالان شہر خرونا کے ایک سپر کور سٹور میں سیکورٹی گارڈ نے ایک موسس دے اسکواڈرا کے اہلکار کو پکڑ لیا، جس نے سٹور سے 500 یورو مالیت کا سوٹ چرایا تھا۔ اس کے ہمراہ ایک اور سابق پولیس اہلکار بھی تھا۔ پولیس اہلکار نے دونوں کو جب روکا تو وہ کپڑے لے کر اپنی گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ سیکورٹی گارڈ نے پولیس کو طلب کیا تو پولیس نے اس کے خلاف چوری کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ کاتالان حکومت شاپنگ سینٹر کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں گھنٹوں یا دنوں میں فیصلہ کر سکتی ہے۔ حکومتی ترجمان مارشل بودو نے وضاحت کی کہ جنرلیتات کے پاس شاپنگ سینٹر کو دوبارہ کھولنا زیر غور ہے، اور اس کا انحصار وبا کے خلاف تحفظ اور صحت کے حکام پر ہے، اور یہ فیصلہ اگلے چند گھنٹوں یا دنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ بودو کے مطابق خاص طور پر وہ شاپنگ سینٹر جو کھلی جگہ پر ہیں انہیں دوبارہ کھولا جا سکتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 21 دسمبر کو شیڈول کے مطابق سیکشن 2 یعنی فیز 2 میں جانے سے پہلے شاپنگ مال کھل سکتے ہیں۔ کاتالونیا کی علاقائی پالیسی کی وزیر کیرولینا داریاس نے اس کرسمس کے موقع پر کووڈ-19 کی روک تھام کے اقدامات کو برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اس کرسمس کو مختلف انداز میں منانا ہوگا۔ داریاس نے عوام سے مطالبہ کیا کہ وہ بہترین حالات میں کووڈ کے خلاف ویکسین پلانے کے ارادے سے گھر ہی پر رہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے رواں ہفتے سیوتات بیا میں بڑے پیمانے پر اسکریننگ کا عمل جاری ہے۔ اس کا مطلب 15 سے 59 سال کی عمر کے لوگوں کو اور علاقہ کے رہائشیوں اور کووڈ-19 کے علامات کے بغیر اکثریت رہ رہی ہے۔ اینٹیجن ٹیسٹ 16 دسمبر تک جغرافیہ اور تاریخ کی فیکلٹی کایے دے مونٹگومری 6 میں کیے جا رہے ہیں۔ فرانسیسی حکومت بنیاد پرست اسلامی طرز عمل کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک مسودہ قانون پارلیمنٹ میں پیش کرنے والی ہے۔ اس مجوزہ قانون کے مطابق فرانس میں انتہا پسندانہ نظریات کو فروغ دینے والی مساجد اور تنظیموں کی نگرانی بھی ممکن ہے۔ ناقدین کا خیال ہے کہ اس قانون سازی سے فرانس میں آباد مسلمان مزید امتیازی سلوک کا نشانہ بنیں گے۔ تاہم صدر ماکراں کا کہنا ہے کہ اس تاثر کی تردید کرتے ہوئے کہ نئی قانون سازی اسلامی فوبیا کا نتیجہ نہیں ہے۔ فرانس میں ایک امدادی ہیلی کاپٹر پہاڑی سلسلے میں گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 5 افراد ہلاک جبکہ ایک شدید زخمی ہو گیا۔ بتایا گیا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والا ہیلی کاپٹر تربیتی مشن پر تھا۔ حکام کے مطابق اس حادثے کی خبر ملتے ہی ہیلی کاپٹر جائے وقوع پر روانہ کر دیے گئے، لیکن خراب موسم اور گھنے گہرے درختوں کے سبب امدادی آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جرمن چانسلر اینگلا میرکل نے کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر سخت حکومتی اقدامات کا دفاع کیا ہے۔ بدھ کے دن پارلیمانی خطاب میں انہوں نے کہا کہ کرسمس اور سال نو کے موقع پر مزید سختیاں عائد کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے خطاب میں عوامیت پسند اپوزیشن کے تحفظات کو مسترد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کی خاطر حکومتی اقدامات درست ہیں۔ نئے اعداد و شمار کے مطابق جرمنی میں کووڈ کی وجہ سے یومیہ ہونے والی ریکارڈ ہلاکتیں وہ بلند سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ برطانیہ میں حکام نے
ان افراد کو ویکسین لینے سے منع کیا ہے جن کو کسی بھی قسم کی الرجی کی شکایت رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق برطانیہ میں حکام ان اطلاعات کے 2 افراد کو کرونا وائرس دیے جانے کے بعد ان پر شدید الرجی کا ایکشن ہوا تھا تحقیقات کر رہے ہیں۔ برطانیہ نے گزشتہ روز سے امریکی کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بایو این ٹیک کے اشتراک سے بنائی گئی ویکسین کو بڑے پیمانے پر دینا شروع کیا ہے۔ برطانیہ میں صحت عامہ کے عملے کی 2 اراکین کے فائزر کے کرونا وائرس سے بچاؤ کے ویکسین دینے پر منفی اثرات ظاہر ہونے کے بعد ہدایت کی گئی ہے کہ شدید الرجی میں مبتلا لوگوں کو یہ ویکسین دینے میں احتیاط برتی جائے۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث وبا سے متاثرہ افراد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے کہ ملک میں وبا کی ویکسینیشن کی آزمائشی ٹرائل بھی جاری ہیں۔ پاکستان میں تحقیقاتی ویکسین کے اس نوعیت کے ٹرائل پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں جس میں 1000 سے زائد مرد و خواتین رضاکارانہ طور پر اس تجرباتی عمل کا حصہ بن رہے ہیں۔ پاکستانیوں کو امید ہے کہ آزمائش کا حصہ بننے کے سبب انہیں جلد ویکسین کی دستیابی ہو سکے گی۔ حکومت نے بھی ویکسین کے حصول کے لیے چین اور روس سے رابطے قائم کر رکھے ہیں اور اس مقصد کے لیے $150 ملین کی رقم بھی مخصوص کر رکھی ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے کہا ہے کہ سعودی عرب سمیت 6 ممالک سے آنے والے مسافروں کو PCR ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ میڈیا کے مطابق ایئر لائن نے کہا ہے کہ 6 ممالک سے آنے والے مسافروں کا دبئی پہنچنے پر کرونا ٹیسٹ پر اکتفا کیا جائے گا۔ 6 ممالک میں سعودی عرب، کویت، بحرین، عمان، برطانیہ اور جرمنی شامل ہے۔ ان ممالک سے آنے والے مسافروں کو اپنے ملک میں PCR ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مذکورہ ممالک کے علاوہ باقی ممالک سے آنے والے مسافروں کو سفر سے 96 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ کروانے کی پابندی کی گئی ہے، جبکہ دبئی پہنچنے پر بھی ان کا کرونا ٹیسٹ علیحدہ سے ہوگا۔ جنوبی افریقہ کے کرکٹ بورڈ نے آئندہ برس جنوری میں دورہ پاکستان کی تصدیق کی ہے۔ جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیم 14 سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی، جس کے لیے مہمان ٹیم 16 جنوری کو کراچی پہنچے گی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم نے 2010 اور 2013 میں پاکستان کی ہوم سیریز نیوٹرل وینیو یعنی متحدہ عرب امارات میں کھیلی تھی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم اور راولپنڈی کا پنڈی اسٹیڈیم جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ میچز کی میزبانی کرے گا، جبکہ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا ہمارا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں اور سبسکرپشن کا عمل، جیسے کہ میں نے متعدد مرتبہ عرض کیا ہے کہ بہت آسان ہے۔ آپ میری ویڈیو کے نیچے دیکھیں گے سبسکرائب لکھا ہوگا، آپ نے اس کو کلک کرنا ہے تو اس کا رنگ چینج ہو جائے گا، اور یہ جو ہے یہ بلا معاوضہ ہے، اس پر کوئی کسی قسم کا لینا دینا آپ کی طرف سے نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری رہنمائی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ناظرین محترم، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان کے اوپر کرے، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل نئے پروگرام میں نئی خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔